دا 13th واریر ایک تاریخی ایکشن فلم ہے جو 1999 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم مشہور ناول ایٹر آف دا ڈیڈ پر مبنی ہے جسے امریکی مصنف نے لکھا۔ اس ناول اور فلم کی کہانی مشہور عرب سیاح احمد ابن فضلان کے سفر نامے سے متاثر ہو کر تخلیق کی گئی ہے۔ فلم میں مرکزی کردار اینٹونیو بینڈراس نے ادا کیا ہے جو ابن فضلان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بغداد میں ہوتا ہے، اسلامی دنیا کا مرکز، جہاں خلیفہ کی سلطنت میں حکمت، علم اور تہذیب کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں احمد ابن فضلان ایک معزز شاعر اور درباری ہے جو اپنی عقل، شائستگی اور علم کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ایک دن وہ شاہی دربار میں ایک امیر زادی سے تعلق کے سبب بدنام ہو جاتا ہے۔ خلیفہ کے حکم پر اسے سلطنت سے باہر سفارتی مشن پر بھیج دیا جاتا ہے، گویا تبدیلی آب و ہوا کے پردے میں جلا وطنی۔ ابن فضلان کے ساتھ ان کا دانا غلام اور مترجم ملجزدیک بھی ہوتا ہے۔ ابن فضلان شمال کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس کا مشن روس اور ترک علاقوں میں وولگا کے قریب ترک بادشاہ کے پاس خلیفہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اونٹوں اور کشتیوں کے ذریعے قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہے، صحرا، دریا، گھنے جنگلات اور خطرناک میدانوں سے گزرتا ہوا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے ایک وائکنگ قبیلے سے جا ٹکراتا ہے۔ احمد ابن فضلان کو ان وائکنگ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس جماعت کے ساتھ ایک سنگین اور خوفناک مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ احمد جو ابتدا میں ایک مہذب اور علم دوست شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، آہستہ آہستہ ان وائکنگ جنگجوؤں کے طریقوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر کا خوف اور عدم اعتماد دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے اور وہ خود کو ان کی مہم کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ ابن فضلان کو ان کے طریقے بہت عجیب لگتے۔ یہ لوگ کھانے کے بعد ایک ہی پیالے میں ہاتھ دھوتے، یہ لوگ کھلے عام شراب نوشی کرتے، عورتوں مردوں کے تعلقات اور روزمرہ زندگی کے معاملات عربوں سے بالکل مختلف تھے۔ شروع میں ابن فضلان کو ان سے شدید نفرت اور حیرت محسوس ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا گیا۔ وائکنگز کے پاس اچانک ایک قاصد آتا ہے جو خبر دیتا ہے کہ ان کے علاقے پر ایک پراسرار خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دشمن کو ووندول کہا جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی شیطانی مخلوق ہے جو اندھیرے میں آ کر بستیاں اجاڑ دیتی ہے، کھیت جلا دیتی ہے، انسانوں کو قتل کر دیتی ہے اور ان کا گوشت کھاتی ہے۔ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بزرگ نجومی اعلان کرتا ہے کہ 12 وائکنگ جنگجو اس مہم پر جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک 13واں آدمی بھی ہوگا اور وہ غیر وائکنگ ہونا چاہیے۔ اور یہ قرعہ فال احمد ابن فضلان پر پورا اترتا ہے۔ وہ چاہتا بھی نہیں، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اسے اس قافلے کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے۔ یوں وہ ایک شاعر اور سفیر سے بدل کر ایک جنگجو بننے کی طرف پہلا قدم رکھتا ہے۔ وائکنگز کے ساتھ سفر احمد ابن فضلان کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ وہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ معاشرے سے آیا تھا، جبکہ وائکنگز سخت جان، بے خوف اور ظالم دکھائی دیتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ان کی زبان سیکھ لیتا ہے۔ سفر کے دوران وہ اس دشمن کے بارے میں مزید سنتا ہے۔ وندول کو انسان کم اور دیو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ریچھوں کی کھال اوڑھتے ہیں، ان کے جسم بالوں سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں ابن فضلان کے لیے خوفناک خواب کی طرح تھی، کیونکہ اس نے کبھی اتنا وحشی اور پراسرار دشمن نہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ اس وائکنگ قبیلے کی بستی میں پہنچتا ہے جہاں خطرہ منڈلا رہا تھا۔ یہ جگہ ایک مضبوط قلعہ نما بستی تھی، لیکن لوگ سخت خوف میں مبتلا تھے۔ سب کو یقین تھا کہ وندول جلد ہی ان پر حملہ کریں گے۔ ان کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ وندول نہ صرف حملہ کرتے بلکہ انسانی لاشیں بھی اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے حملوں کے بعد صرف خون، جلے ہوئے مکان اور تباہی رہ جاتی تھی۔
جلد ہی وہ وقت آ گیا جس کا سب کو ڈر تھا۔ ایک رات جنگل کی طرف سے شور بلند ہوا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، عورتوں کی چیخیں۔ اچانک قلعے کی دیواروں کے باہر ایک عجیب سا دھواں چھا گیا۔ وہ بڑے بڑے ریچھوں کی کھال اوڑھے ہوئے تھے، ان کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے جس سے وہ دیو جیسے لگتے تھے۔ وہ بجلی کی طرح قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ ابن فضلان نے اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی جنگ دیکھی تھی۔ اس نے تلوار اٹھائی لیکن اسے چلانا نہیں آتی تھی۔ اس کے برعکس وائکنگ جنگجو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہے تھے۔ حملہ مختصر مگر تباہ کن تھا۔ مندول اچانک آئے اور اچانک ہی واپس چلے گئے، لیکن وہ اپنے ساتھ کئی لاشیں بھی لے گئے، جیسے وہ انسانوں کو شکار کی طرح کھینچ کر لے جا رہے ہوں۔ یہ منظر ابن فضلان کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ وہ سوچیں ابن فضلان کو ایک بھاری بھرکم وائکنگ تلوار دی جاتی ہے، وہ اسے اٹھا بھی نہیں پاتا، سب اس پر ہنستے ہیں۔ وہ ہتھیار ساز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تلوار میرے لیے بہت بڑی ہے۔ ابن فضلان اس بھاری تلوار کو لے کر اسے اپنی پسند کے مطابق چھوٹی کروا لیتا ہے۔ اب یہ ایک ہلکی مگر تیز دھار تلوار بن جاتی ہے جو عربی طرز کی ہے۔ اس لمحے سے وہ ایک حقیقی جنگجو کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ کچھ دنوں بعد مندول دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اس بار ابن فضلان تیار تھا۔ اس نے اپنی نئی تلوار سے لڑائی کی اور ایک مندول کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس نے پہلی بار خون بہایا۔ وائکنگ جنگجوؤں نے اسے مبارکباد دی اور کہا اب تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ یہ لمحہ اس کہانی میں احمد ابن فضلان کی اصل تبدیلی کی بنیاد ہے۔ وہ ایک ڈرے ہوئے شاعر سے ایک بہادر جنگجو بن گیا۔ وائکنگ سردار اور احمد ابن فضلان ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے غور کیا کہ دشمن کو شکست دینا ہے تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مندول کو ہم نے ہمیشہ اندھیروں میں دیکھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ٹھکانے پر جا پہنچے تو شاید ہم انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں گے۔ یہ ایک خطرناک تجویز تھی لیکن سب نے اس پر اتفاق کیا۔ ایک دن ایک مندول کا جسم ہاتھ لگا۔ جب اس کا نقاب اتارا گیا تو حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ وہ کوئی دیو یا شیطان نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا۔ ریچھ کی کھال پہن کر، شور مچا کر اور لاشیں اٹھا کر لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ شیطان ہیں، لیکن یہ محض ایک قبیلہ ہے۔ یہ دریافت اہم تھی کیونکہ اب وہ جان گئے کہ مندول ناقابل شکست دیو نہیں بلکہ انسان ہے۔ وائکنگ سردار نے وضاحت کی کہ مندول ایک طاقتور قبیلہ ہے اور ان کی طاقت کا سرچشمہ ان کی ملکہ ہے جسے مادر خوف کہا جاتا ہے۔ وہ ایک جادوگرنی کی طرح تھی جو اپنے قبیلے کو قوت اور حوصلہ دیتی تھی۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو مندول کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اب وائکنگز اور ابن فضلان نے فیصلہ کیا کہ وہ مندول کے غار میں جا کر ان پر حملہ کریں گے۔ سفر خطرناک تھا، گھنے جنگلوں سے گزرنا پڑا، دریا عبور کیے، پہاڑوں کی بلندی پر جانا پڑا۔ آخرکار وہ ایک بڑے غار کے دہانے پر پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مندول رہتے تھے۔ غار کے اندر اندھیرا، شور اور وحشت تھی۔ دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی اور ہڈیاں بھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے مندول ان پر ٹوٹ پڑے، تلواریں ٹکرائیں، چیخ و پکار سنائی دی۔ آگ کے شعلوں سے غار روشن ہو رہا تھا۔ ابن فضلان اپنی تلوار کے ساتھ لڑا۔ وہ اب ڈرا ہوا سفیر نہیں رہا تھا بلکہ ایک بہادر جنگجو بن چکا تھا۔ اس نے کئی دشمنوں کو مار گرایا۔ بالآخر وہ غار کے اندرونی حصے تک پہنچے جہاں مندول کی ملکہ مادر خوف موجود تھی۔ وہ ایک خوفناک عورت تھی، بڑی عمر کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو جھلک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد زہریلے سانپ اور عجیب سا دھواں تھا۔ وائکنگز کے ایک جنگجو نے اس پر حملہ کیا اور بالآخر اسے قتل کر دیا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ جیسے ہی مادر خوف مری، مندول کی چیخیں بلند ہوئی اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حملے سے پہلے وائکنگز کے سردار بولویف نے یہ دعا پڑھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میرے خدا،
اگر یہ میرا آخری دن ہے تو مجھے بہادری کے ساتھ موت دینا اور مجھے اپنے باپ دادا کے حال میں جگہ دینا جہاں وہ ضیافت اور جنگ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سب جنگجوؤں کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابن فضلان نے بھی قرآن کی ایک دعا پڑھی۔ یہ نہایت خوبصورت منظر تھا۔ ایک طرف وائکنگز اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے، تلواروں کی گھن گرج شروع ہو جاتی۔ ابن فضلان بھی بہادری سے لڑا۔ اس نے کئی وندول کو اپنی عربی طرز کی تلوار سے مار گرایا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک نیا حوصلہ تھا۔ وندول کا سردار ایک نہایت طاقتور انسان تھا جس کا جسم بہت بڑا اور بازو لوہے کی طرح مضبوط تھے۔ وہ اپنی فوج کے درمیان آگے بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ بولویف جانتا تھا کہ جب تک یہ سردار زندہ ہے جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہ پہلے ہی زخموں سے نڈھال تھا کیونکہ غار میں لڑائی کے دوران اسے زہر لگ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ گھوڑے دست وار کیا اور بالآخر اسے قتل کر دیا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ جیسے ہی سردار گرا وندول کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ منتشر ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ فتح قربانی کے بغیر نہ ملی۔ بولویف وائکنگز کا عظیم رہنما زہر اور زخموں کی وجہ سے گر پڑا۔ اس نے آخری سانس لیتے ہوئے قلعے کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب میں والہالہ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے اس کے گرد کھڑے ہو کر احترام سے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار بہادری سے لڑ کر عزت کے ساتھ مرا ہے۔ اب جنگ ختم ہو چکی تھی، بستی محفوظ تھی۔ ابن فضلان نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں یہاں ایک سفیر بن کر آیا تھا، لیکن اب میں نے جنگجوؤں کی دنیا کو قریب سے دیکھا۔ میں نے بہادری، قربانی اور عزت دیکھی۔ میں نے سیکھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے میں ہے۔ وائکنگز نے اسے اپنا بھائی مان لیا۔ اب وہ ہمیشہ ان کی یادوں میں ایک 13واں جنگجو رہے گا۔